آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ وہ ہدایت کے جو اسباب ہیں ان سے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ہم بچے تھے بالکل، اپنے اساتذہ کے ہمراہ کہیں پیدل سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں یہ جو بٹن ہوتے ہیں ان کی ایک پلاسٹک کی تھیلی ملی، ایک طالب علم نے شوق سے خوشی سے کہ مجھے گمگشتہ چیز ملی اٹھائی، اور استاد جی یہ دیکھو بٹن ملے ہیں۔ مان لگے بیٹا پھینک دو، مالے لکتا ہے 6 ماہ تک کہاں اس کا مالک تلاش کرتے پھرو گے۔ بٹن پھینک دیے گئے، لیکن استادوں نے ٹھنڈی آ بھری۔ ہم نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ مان لگے سمجھے نہیں اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا ہم تو نہیں سمجھ پائے، بٹن مل گئے پھینک دیے، کسی کے گر گئے ہوں گے۔ فرمایا بیٹا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو۔ یہ جو ہمیں راستے سے اچانک بٹن ملے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو۔ تو جب کسی کو ہدایت ملتی ہے تو ایسے معمولی واقعات سے مل جاتی ہے، اور جب ہدایت نہیں ملتی 1,00,000 انسان زمین میں دھنس گیا، ملبے اوپر آ گئے اور وہی قبریں بن گئی، پہاڑ ٹکرائے، پلازے کے پلازے زمین میں جذب ہو گئے، اور موت کا وہ جھٹکا، اس کی کھٹک ہمارے مکانوں، ہمارے محلوں اور کوٹھیوں تک بھی پہنچی۔ ایک جھٹکا اور لگ جاتا ہمارا بھی وہی حال ہونے والا تھا۔ لیکن اتنے انسانوں کی چیخیں، سسکیاں، آہیں، رونا، اور ان کا قبر میں بے گور و کفن اور جنازے کے بغیر دفن ہو جانا، یہ ہمارے ہلانے کے لیے کچھ سبب نہ بنا، اور ہم جہاں تھے وہیں رہے، پوری قوم 1 انچ بھی نہ سرک سکی اپنی جگہ سے۔ تو جب انسان اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے جو ہے ان رشتوں کو ترجیح دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایک تو میرا عذاب کا انتظار کرے، دوسرا ان فاسقوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بڑے بڑے سامان ہدایت کے آ جائیں لیکن وہ اس سے عبرت نہیں لیتے، بلکہ وہ اسی طرح زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان بدلتے ہوئے حالات کے باوجود بھی ہم عبرت کی راہوں پہ نہیں آ رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے یہ رشتے اللہ اس کے رسول سے کہیں محبت میں زیادہ تو نہیں ہیں؟ ہم ضرور اپنے آپ کو دیکھیں، سوچیں، اس پہ تفکر کریں۔ صحابہ کی تو زندگی دیکھیے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھا، سلام لیا، آقا نے جواب نہیں دیا، بڑا پریشان ہوا، عرض کی حضور مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا؟ حضور کا ناراض ہو جانا صحابہ پر قیامت سے کم نہیں تھا۔ سورہ توبہ اٹھاؤ، حضرت کعب بن مالک سے ناراض ہو گئے حضور، غزوہ تبوک میں یہ 3 صاحب پیچھے رہ گئے تھے۔ سورہ توبہ میں تفصیلی واقعہ موجود ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے زمین وسیع ہونے کے باوجود ان پر تنگ کر دی گئی۔ کہتے ہیں میں حضور سے سلام لیا، حضور جواب نہ دیا، میں صحابہ کی طرف آیا، انہوں نے منہ پھیر لیے، بڑا پریشان ہوا، گھر آ گیا کہ بیوی سے جا کے کہانی سناؤں گا، لیکن بیوی دوسری سمت منہ کر لیا، میں نے بولا، اس نے بات نہ کی۔ میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا سنا ہے اللہ کے رسول تجھ سے نہیں بولتے۔ اجڑ گیا، دل اجڑ گیا، بچے بھی نہیں بول رہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، مجھے کسی شخص نے کاغذ کا ٹکڑا دیا، میں نے اس کو کھول کر دیکھا تو کسی قبیلے کے سردار کا رکا تھا، اس میں لکھا تھا ہمیں پتہ چلا ہے کہ تیرا نبی تجھ سے ناراض ہو گیا، تو تو بڑا قابل اور باصلاحیت آدمی ہے، تو ہمارے پاس آ جا، ہم تجھے عزت دیں گے، وقار دیں گے، تجھے منصب دیں گے۔ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا اور میں نے کاغذ پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور رونا شروع کر دیا، میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ دشمن بھی مجھے اپنا سمجھنے لگے۔ اور پھر سورہ توبہ کی وہ آیتیں نازل ہوئی، بخشش اور مغفرت کا اعلان ان کے لیے آیا۔ تو حضور کا ناراض ہو جانا صحابہ کے لیے قیامت تھا۔ حضور نے سلام نہ دیا، وہ پریشان ہو گیا، عرض کی حضور کون سی میرے سے خطا سرزد ہو گئی؟ آقا نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، اس نے اتار کے پھینک دیا، چونکہ ان الذھب والفضة حرام لذکور امتی، سونا اور چاندی میری امت کے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے یہ دونوں دھاتیں جائز ہیں، اور مردوں کے لیے صرف 4.5 ماشے سے چاہے رتی بھر کام ہو، پورے 4.5 ماشے نہ ہو، چاندی کی 1 انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ سونا چاندی کسی صورت میں بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ اب اس نے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، حضور نے سلام کا جواب دے دیا، گفتگو ہوتی رہی، جب لوگ اٹھ کے جانے لگے یہ بھی اٹھ کے چل دیا، کسی نے کہا جناب انگوٹھی تو اٹھا لو، قیمتی ہے، سونے کی ہے، تم نہ پہننا، بیوی کو دے دینا، وہ اس کے لیے تو جائز ہے۔
کہا جس انگوٹھی پہ میرے آقا کی ناپسندیدگی کی نگاہ پڑ گئی ہے میں اس کو اب کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا، جس کو حضور نے ناپسندیدگی سے دیکھ لیا ہے اب وہ میرے کام کی نہیں رہی۔ یہ تھا ان کا پیار اور یہ تھی ان کی محبت۔ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا بہت اونچا۔ کہا کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے۔ زبان سے کچھ نہیں کہا، چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ کسی نے اس انصاری کو جا کے بتا دیا۔ 2 4 5 دن بعد دوبارہ گزرے، دیکھا کہ وہاں مکان نہیں تھا۔ کہا میاں کل پرسوں یہاں ایک مکان ہوا کرتا تھا۔ کہا حضور وہ تو گرا دیا گیا۔ بلایا انصاری کو، میاں مکان کیوں گرا دیا؟ کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، بس میں اس کے اندر بود و باش اور رہائش کیسے کر سکتا تھا جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے یہ ہے ان کی محبت کہ حضور کی رضا کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور حضور کی ناراضگی سے کتنا ڈرتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، اپنی محبتوں کو ایک پلڑے میں رکھیں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو محبتیں ہیں ان کو ایک پلڑے میں رکھیں اور پھر وزن کریں۔ اور اس آیت کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، کسی بھی مترجم کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں اور دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ترجمہ پھر سن لیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، حبیب فرما دو اگر تمہارے ماں باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے قبیلے، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہاری کمائی کے مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری وہ تجارت جس پر کساد بازاری کا ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے پسندیدہ گھر، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، فَتَرَبَّصُوا تو پھر انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ قرآن مجید ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں اس کا فہم، نور اور روشنی عطا فرمائے۔ اور اسی کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ اے حبیب فرما دو اے لوگو اگر تمہارے ماں باپ، آبا باپ لیکن طبعاً مائیں بھی شامل ہیں، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے اور ان کے اندر بیٹیاں بھی شامل ہیں، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، بہنیں بھی بھائیوں میں شامل، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا قبیلہ، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا کمائی کا مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ مال تجارت جس پر تمہیں کساد بازاری کا ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے پسندیدہ گھر، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ تمہیں اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ 8 چیزیں جن سے انسان کا گہرا تعلق ہے اور فطری طور پہ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے وہ اس آیت کریمہ میں گنوا دی گئی۔ تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیوی، تمہارا قبیلہ، تمہارے مال، تمہاری تجارت اور تمہارے پسندیدہ بنگلے، یہ 8 چیزیں گنوا کر کہا کہ یہ تمہیں اگر اللہ جل شانہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ان 8 چیزوں کی محبت کی نفی بھی نہیں کی، چونکہ ان چیزوں سے جو انسان کا تعلق ہے وہ فطری ہے اور فطرت اللہ کی تخلیق کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطرت کو کچلنے کا حکم نہیں دیا۔
ماں باپ سے جو پیار ہے یہ ایک فطرت ہے، ہر بیٹا کرتا ہے، نفی نہیں کی کہ تم ان سے پیار نہ کرو۔